السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ انتخابی سال میں وزیر خزانہ نرملا سیتارامن نے عبوری بجٹ پیش کر دیا۔ اس بجٹ میں نہ کوئی بڑے اعلانات ہیں اور نہ ہی متوسط طبقے کے لیے ٹیکس کسی رعایت کا اعلان کیا گیا، لیکن وزیر خزانہ نے گزشتہ 10 سالوں میں حکومت کے کاموں کی تفصیلات پیش کی ہیں اور کامیابیوں پر بات کی ہے۔ نرملا سیتارامن نے کہا کہ اب حکومت کی توجہ 2047 تک ملک کی ترقی پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جولائی میں آنے والے بجٹ کے لیے کئی چیزوں کا اشارہ دیا ہے۔ اس عبوری بجٹ میں وزیر خزانہ نرملا سیتارامن نے لفظ ٹیکس کا 42 بار استعمال کیا، لیکن جب ٹیکس کے نام پر متوسط طبقے کو ریلیف دینے کی بات آئی تو روایت پر عمل کرتے ہوئے عبوری بجٹ میں ٹیکس ریلیف پر کوئی بات نہیں کی۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ متوسط طبقے کو کسی راحت کی امید ہے تو جولائی 2024 تک انتظار کرنا پڑے گا، جب نئی حکومت حتمی بجٹ پیش کرے گی۔ تاہم وزیر خزانہ نے اپنی بجٹ تقریر میں جس انداز میں بات کی، اس سے ظاہر ہوا ہے کہ انہیں عام انتخابات کے بعد اپنی حکومت کی واپسی کی پوری امید ہے۔ اپنی تقریر میں وزیر خزانہ نے 2047 تک ملک کو ایک ترقی یافتہ ہندوستان بنانے کی حکومت کے ویژن پر مختصر گفتگو کی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کے درجے پر سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کے روبرو سماعت جاری رہی۔ اس بینچ کی قیادت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کر رہے۔ سماعت کے 7ویں دن اس معاملے میں چیف جسٹس آف انڈیا کا ایک اہم تبصرہ سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مسلمانوں کے لیے قائم کی گئی تھی۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی صدارت والی 7 ججوں کی آئینی بینچ اس معاملے میں اس حقیقت کا قانونی جائزہ لے رہی کہ آئین کے دفعہ 30 کے تحت کیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اقلیتی ادارے کے درجے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ بینچ میں سی جے آئی کے علاوہ جسٹس سنجیو کھنہ، جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جے بی پارٹیوالا، جسٹس دیپانکر دتا، جسٹس منوج مشرا اور جسٹس ستیش سی شرما شامل ہیں۔ گرمائی دارالحکومت سری نگر اور وادی کشمیر کے دوسرے میدانی علاقوں میں رواں سیزن کی پہلی برف باری ہوئی، جس سے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وادی کے میدانی علاقوں میں بارشوں کے ساتھ برف باری شروع ہوئی، جو صبح تک جاری رہی، اور جب سری نگر اور دوسرے میدانی علاقوں میں لوگ صبح کے وقت گھروں سے باہر نکلے تو برف کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سری نگر میں 2 انچ برف جمع ہوئی، جبکہ قصبے اننت ناگ میں 4 انچ، قازی گنڈ میں 9 انچ، پہلگام میں 10 انچ، قصبے پلوامہ میں 2 انچ، قصبے کلگام میں 3 انچ، قصبے شوپیاں میں 4 انچ، قصبے بارہمولہ میں 3 انچ، قصبے کپواڑہ میں 4 انچ اور گلمرگ میں 14 انچ برف جمع ہوئی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی کے ذریعے کی جانے والی کارروائیوں کے خلاف حزب مخالف مرکزی حکومت پر تنقید کرتی رہی ہے، لیکن جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کی گرفتاری کے بعد یہ تنقید اب مزید شدید ہو گئی ہے۔ ہیمنت سورین کے استعفے اور گرفتاری کے بعد انڈیا اتحاد کے اعلیٰ لیڈران کی ایک میٹنگ ہوئی، جس میں ہیمنت سورین کی گرفتاری کے بعد پیدا ہوئی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے کی رہائش پر ہوئی اس میٹنگ میں سونیا گاندھی، سی پی آئی کے جنرل سیکرٹری سیتارام یچوری، این سی پی کے سربراہ شرد پوار اور ڈی ایم کے لیڈر ٹی آر بالو سمیت کئی لیڈران شریک ہوئے۔ اس موقع پر بی جے پی اور پی ایم مودی پر شدید تنقید کرتے ہوئے کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ جو مودی جی کے ساتھ نہیں گیا وہ جیل جائے گا۔ جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کے خلاف ای ڈی کو لگا کر انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کرنا وفاقیت کی دھجیاں اڑانا ہے۔ ہیمنت سورین کے خلاف جس پی ایم ایل قانون کے تحت کارروائی ہوئی ہے، کھڑگے نے اس پر بھی سخت حملہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پی ایم ایل اے کی شقوں کو سخت بنا کر اپوزیشن کے لیڈروں کو خوفزدہ کرنا، دھمکانا بی جے پی کے ٹول کٹ کا حصہ ہے۔ ضلع عدالت کی جانب سے گیانواپی مسجد کے ویاستہ خانے میں پوجا کی اجازت دینے اور انتظامیہ کی جانب سے راتوں رات تمام بندوبست کرنے کے بعد پوجا کرانے کے بعد مسلم فریق نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، تاہم عدالت عظمیٰ نے عرضی پر سماعت سے انکار کر دیا۔ مسلم فریق نے رات دیر گئے سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے رابطہ کیا اور حکم پر رات بھر عمل درآمد کر کے باعث فوری فہرست کا مطالبہ کیا تھا۔ گیانواپی مسجد کی قانون ٹیم، جس میں وکیل فضل ایوبی، نظام پاشا اور آکانکشا شامل ہیں، انہوں نے الگ صبح 3 بجے سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے رابطہ کیا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے رجسٹرار سے 1 گھنٹے تک بات چیت کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق مسجد انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے دائر عرضی پر سپریم کورٹ نے سماعت سے انکار کرتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کو کہا۔ ضلع عدالت کے فیصلے پر ہندو فریقین نے خوشی کا اظہار کیا، جبکہ مسلم فریق کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ عجلت میں جاری کیا گیا اور اس میں کئی خامیاں موجود ہیں۔ گیانواپی معاملے میں
عدالت کی جانب سے ہندو فریق کو اویاس تہخانے میں پوجا کی اجازت دینے پر وارانسی کے ضلع مجسٹریٹ ایس راجا لنگم نے کہا کہ عدالت کے حکم پر عمل کیا گیا ہے. کورٹ کے حکم کے بعد گیانواپی مسجد کے احاطے میں رکاوٹوں کو ہٹا دیا گیا. انتخابی سال میں وزیر خزانہ نرملا سیتارامن نے عبوری بجٹ پیش کر دیا. دیکھیے انہوں نے کیا اعلانات کیے ہیں. 4 کروڑ کسانوں کو فصل بیمہ کا فائدہ ملا. اوسطاً حقیقی آمدنی میں 50% اضافہ ہوا. جی ایس ٹی کے ذریعے ون نیشن ون مارکیٹ ون ٹیکس ممکن ہوا. مشکل وقت میں ہندوستان نے G20 کی صدارت کی. امرت کال میں ہماری حکومت ایسی پالیسیاں اپنائے گی جس سے سب کا وکاس ہوگا. ہم اصلاح، کارکردگی اور تبدیلی کے راستے پر چلیں گے. پی ایم سوانیدھی نے 78 لاکھ اسٹریٹ وینڈرز کو قرض کی امداد فراہم کی، جن میں سے کل 2.3 لاکھ نے تیسری بار قرض حاصل کیا. سولار سسٹم کے ساتھ 1 کروڑ خاندانوں کو 300 یونٹ مفت بجلی. حکومت ایک ایسی اسکیم لائے گی جس کے ذریعے متوسط آمدنی والے طبقے کے لوگ اپنے گھر خرید سکیں گے. حکومت مزید میڈیکل کالج بنائے گی. موجودہ اسپتالوں کا انفراسٹرکچر استعمال کیا جائے گا اور 9 تا 14 سال کی عمر کی لڑکیوں کو سروائکل کینسر سے بچاؤ کے لیے ٹیکے لگائے جائیں گے. اب تمام آشا ورکروں، آنگن واڑی ورکروں کو آیوشمان بھارت کا فائدہ ملے گا. ریلوے میں ہائی ٹریفک کوریڈور بنائے جائیں گے جس سے رفتار اور حفاظت میں اضافہ ہوگا. 40,000 ریلوے بوگیاں وندے بھارت زمرے کی بنائی جائیں گی. 10 سالوں میں ہوائی اڈوں کی تعداد دگنی ہو کر 149 ہو گئی ہے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے رواں سال نہایت منافع بخش ثابت ہو رہا. اس سیکٹر نے 2023 میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن 2024 شروع ہوئے ابھی 1 ماہ ہی گزرا کہ مکانات کے فروخت کے معاملے میں گزشتہ 6 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. ممبئی میں جنوری یعنی کہ محض 1 ماہ کے اندر اتنے مکانات فروخت کیے گئے ہیں کہ گزشتہ 6 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. مکانات کے فروخت میں اضافے سے حکومت کے خزانے میں 707 کروڑ روپے سے زائد جمع ہو گئے ہیں. اطلاعات کے مطابق گزشتہ 31 دنوں میں 10,933 جائیدادوں کے رجسٹریشن ہوئے ہیں، جس سے حکومت کو 757 کروڑ روپے سے زائد کی آمدنی ہوئی. جنوری 2024 سے پہلے جنوری 2021 میں 10,411 جائیدادوں کا اندراج کیا گیا تھا. جنوری 2021 میں گھروں کی فروخت کی تعداد 10,000 تک پہنچنے کی بڑی وجہ کورونا وبا کے دوران حکومتی نرمی تھی. 10,411 جائیدادوں کے رجسٹریشن کے بعد بھی حکومت کو 305 کروڑ روپے کا ریونیو ملا تھا. اس کے ساتھ ہی حکومت کو جنوری 2021 کے مقابلے میں پچھلے مہینے مکانات کی فروخت سے دگنی سے زیادہ آمدنی حاصل ہوئی. پاکستان کی نگراں حکومت نے عام انتخابات سے قبل پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھاتے ہوئے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 13 روپے سے زائد کا اضافہ کر دیا. اس اضافے کا اثر پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات پر پڑے گا. رپورٹ کے مطابق 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات سے قبل پاکستانی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات بالخصوص پیٹرول کی قیمت میں بڑا اضافہ کر دیا. اس اضافے کا سیدھا فائدہ پاکستان کے حزب اختلاف کی جماعتوں کو پہنچے گا. خاص طور سے عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ پہنچے گا. وزارت خزانہ سے جاری اعلامیے کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 13 روپے 55 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا، جس کے بعد پیٹرول کی نئی فی لیٹر قیمت 272 روپے 90 پیسے مقرر کر دی گئی. اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 2 روپے 75 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 278 روپے 96 پیسے ہو گئی. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارامن نے پارلیمنٹ میں عبوری بجٹ پیش کیے ہیں. اس سے پہلے ملک میں مہنگائی کا جھٹکا لگا کیونکہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے 19 کلو کا کمرشل گیس سلنڈر مہنگا کر دیا. IOCL کی ویب سائٹ کے مطابق LPG کمرشل سلنڈر کی قیمتوں میں 14 روپے کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد راجدھانی دہلی میں تجارتی سلنڈر کی قیمت 1,769 روپے 50 پیسے ہو گئی. نئی شرح آج 1 فروری 2024 سے نافذ ہو گئی ہیں. دہلی میں 19 کلو کے کمرشل گیس سلنڈر کی قیمت 1,755 روپے 50 پیسے سے بڑھ کر 1,769 روپے 50 پیسے کر دی گئی ہے. دوسرے اہم شہروں کی بات کریں تو کولکاتہ میں ایک سلنڈر کی قیمت 1,869 روپے سے بڑھا کر 1,887 روپے کر دی گئی ہے. کمرشل سلنڈر جو پہلے ممبئی میں 1,708 روپے میں دستیاب تھا اب 1,723 روپے میں دستیاب ہوگا. وہیں چنئی میں اس کی قیمت 1,924 روپے 50 پیسے سے بڑھ کر 1,937 روپے ہو گئی ہے. نوئیڈا سمیت پورے NCR میں شروع ہونے والے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. بھاری بارشوں کے سبب ڈرائیوروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کئی مقامات پر لوگوں کو پانی کے بھرنے سے بھی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا. درسنا درجہ حرارت میں گراوٹ درج کی گئی. جمعے کو NCR میں دھند چھائی رہے گی جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت
19 ڈگری اور کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے۔ ایسے میں لوگوں کو سردی سے راحت ملنے کی توقع ہے۔ IMD کے مطابق پہاڑوں میں ایک ویسٹرن ڈسٹربنس سرگرم ہے جس کا اثر نوئیڈا اور آس پاس کے علاقوں میں نظر آ رہا اور دیر رات تک جاری رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد گھنی دھند چھائی رہے گی، یعنی 2 فروری کو دن بھر دھند چھائے رہنے کا امکان ہے اور حد نگاہ 50 میٹر سے کم رہے گی۔ 3 فروری کو پہاڑوں میں ایک اور ویسٹرن ڈسٹربنس سرگرم ہو رہا، اس کا اثر پھر نظر آئے گا۔ ایسی صورتحال میں 3 فروری سے 5 فروری تک بارش اور گھنے بادل چھائے رہیں گے۔ اس کے بعد 7 فروری تک گھنی دھند چھائی رہے گی۔ 7 فروری کے بعد ہی موسم کھلے گا اور سورج چمکے گا۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 ڈگری اور کم سے کم 9 سے 10 ڈگری کے درمیان رہے گا، جس سے لوگوں کو سردی سے راحت ملے گی۔ جاپان میں ہونشو کے مغربی ساحل کے قریب زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ GFZ جرمن ریسرچ سینٹر فار جیو سائنسز نے کہا ہے کہ 2307 گرین وچ مین ٹائم GMT پر آنے والے زلزلے کی ریکٹر اسکیل پر شدت 5.2 تھی۔ زلزلے کا مرکز 10 کلومیٹر کی گہرائی میں 37.35 ڈگری شمالی عرض بلد اور 136.74 ڈگری مشرق طول بلد میں واقع تھا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔